الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم تواضع کے باب کا ہم نے آغاز کیا تھا، تو اسی کے ضمن میں ہم مطالعہ کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ میں ہمیں تواضع کی کیا کیا حالتیں ملتی ہیں، کیا کیا مثالیں ملتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جن اقدار اور جن اخلاق کے بارے میں ہمیں تلقین کی گئی ہے، اس کو بہترین صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پر کسی مصطلح کو سمجھیں کہ تواضع کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کی شکلیں کیا ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آ جائے اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اصل میں اس کو کہتے ہیں تواضع۔ یعنی ورنہ تو ہر آدمی اپنے تئیں کوئی تصور قائم کر سکتا ہے کہ جی ہم تو اس کو سمجھتے ہیں تواضع، یا اس کو ہم جو ہے وہ عاجزی اور انکساری سمجھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک اسوہ ہے، گویا وہ چیزوں کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیتا ہے، اور کسی بھی چیز کی جو بھی مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہیں وہ ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں روایت ہے، انہ مر علی صبیان فسلم علیہم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ان کے بارے میں ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ ان کا گزر ہوا کچھ بچوں کے پاس سے، تو انہوں نے ان کو سلام کیا، اور پھر سلام کرنے کے بعد جو ان کے لوگ دائیں بائیں ہوں گے ان سے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک پروٹوکول بیان کیا ہے، آداب بیان کیے ہیں سلام کے، تسلیم کے، اور اس میں جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، یعنی ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کرے۔ یعنی کہیں پر جو ہے وہ چھوٹے بڑے جمع ہیں تو سلام میں آغاز کس کو کرنا چاہیے؟ چھوٹوں کو کرنا چاہیے، پہل کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ بھائی جو سوار ہے وہ پیدل کو کرے، ٹھیک ہے، جو چلنے والا ہے وہ ٹھہرنے والے کو کرے۔ تو یہ جو بچوں کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے سلام کیا، تو اشکال پیدا ہو سکتا تھا جو ان کے مصاحبین تھے، جو ان کے شاگرد تھے تابعین میں سے، کہ یہ کوئی آپ نے وائلیشن تو نہیں کی؟ یعنی آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ بھائی جو ادب ہے، جو پروٹوکول ہے کہ بھائی چھوٹے سلام کرتے آپ جواب دیتے۔ تو انہوں نے جب یہ عمل کیا تو ساتھ بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور یہ کیا ہے؟ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان ہے کہ ادب تو یہی ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے بڑے ہونے کا مطلب بھی کئی ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں بہرحال اس کا مطلب لٹرل ہے، یعنی سن و سال میں، یعنی جو عمر میں چھوٹا ہے وہ عمر میں بڑے کو سلام کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیمانے پر بڑے ہیں نا، یعنی دنیا میں بڑائی، عظمت، بلندی، رفعت، اس کا کوئی بھی پیمانہ آپ بنائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے ہیں نا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ ظاہری بات خالق ہے، مخلوقات میں سب سے بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ آپ انتظار نہیں کرتے تھے کہ بچے آگے بڑھیں اور لپک کر جو ہے وہ آپ کو سلام کریں، اور یہ ویسے بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ یعنی کئی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی حسرت ہی رہتی تھی
کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا مواجہہ ہو، ہمارا آمنا سامنا ہو، اور ہم جو ہے وہ پہل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر سلام میں پہل کیا کرتے تھے، تو اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواضع ہے وہ ظاہر ہوتی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، انا واللہ قد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر والحضر، کہ بے شک اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہے، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہے، سفر و حضر میں، حالت اقامت میں بھی ہمیں آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، اور حالت سفر میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہے۔ وَكَانَ يَعُودُ مَرَّانَا وَيَتْبَعُ جَنَائِزَنَا وَيَغْزُو مَعَنَا وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک بتا رہے ہیں، اور جیسے کہ یہ بات معلوم ہے کہ ہم کسی آدمی کے بارے میں بہت کوئی پختہ، بہت کیٹیگوریکل رائے قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو۔ معروف روایت ہے تاریخی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی صاحب نے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بہت مبالغے سے کوئی تعریفی کلمات، کوئی مدحیہ جو ہے وہ کلمات ادا کیے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کبھی تم اس کے جوار میں رہے ہو، کبھی اس کی پڑوس میں رہے ہو، کیا کبھی اس کے ساتھ تم نے سفر کیا ہے، کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی ڈیل کی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے، پھر تم اس کے بارے میں اتنا میگنیفائڈ جو بیان تمہارا ہے، آگمنٹڈ جو بیان ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم جو بتا رہے ہیں، اور ظاہری بات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کی حیثیت سے خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں، اور اب ان کے سامنے جو لوگ ہیں ان میں صحابہ بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد تابعین کی بھی ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی، لیکن آپ کے جو پاکیزہ جو شاگرد ہیں صحابہ کرام، ان کی جو ہے انہوں نے صحبت اٹھائی ہے۔ اب ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کوئی یہ شنید نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ دید ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ کیا تجربہ ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، اور سفر و حضر کہہ کر بتا دیا کہ دونوں صورتوں میں، یعنی جب وہ مدینہ میں مقیم ہوتے تھے اور خبر ملتی تھی کہ ان کے کوئی خادم، ان کے کوئی صحابی جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے سفر میں عام طور پہ سفر غزوات کے ہوا کرتے تھے، تو اس میں بھی معلوم ہو کہ بھئی کوئی صاحب بیمار ہو گئے ہیں تو وہاں پر بھی تشریف لے جاتے تھے، تو بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وَيَتْبَعُ جَنَائِزَنَا، اور ہمارے جو جنازے ہیں ان کے پیچھے چلتے تھے، اتباع کرتے تھے، اور یہ بھی گویا سفر و حضر دونوں میں ہوتا تھا کہ جو ہے کوئی فوت ہو گئے ہیں تو ان کے جنازے کے ساتھ جاتے تھے اور جنازہ پڑھاتے تھے۔ وَيَغْزُو مَعَنَا، اور پھر وہی بات کہ ہمارے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے، یعنی کوئی اس طرح کا جس کو ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو ایک نیگیٹو کونوٹیشن رکھتا ہے، ایلیٹزم، کہ جناب یہ تو بڑے لوگ ہیں، یہ تو وی آئی پی ہیں، ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ اور جس طرح عام طور پہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جب کوئی پریویلیج حاصل کرنی ہوتی ہے، کوئی پرکس حاصل کرنے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ مفادات کا اصول ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو پیشوا ہوتا ہے، وہ آگے آگے ہوتا ہے، اور جب قربانی دینے کا وقت ہوتا ہے، جان و مال کھپانے کا موقع آتا ہے، تو وہ صاحب جو ہے وہ پیچھے رہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ جنگی سفروں میں بھی جو ہے وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اور وہ ہمارے ساتھ مواسات کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ سمپتھی بلکہ ایمپتھی کا رویہ اختیار کرتے تھے، یعنی ہم احساسی ہمدردی کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اور آگے بہت اہم بات سیدنا عثمان نے فرمائی، بالقلیل والکثیر، تھوڑے سے بھی اور زیادہ سے بھی، یہ بات بہت اہم ہے
کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس بہت مال ہوتا تھا یا بہت وسائل ہوتے تھے تو پھر آپ، جس کو آج ہمارے ہاں جدید زبان میں کہتے ہیں، ویلفیئر کا کام کیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا. یعنی زیادہ ہوتا تب بھی آپ مواسات کا معاملہ کرتے، ہمدردی کا، کم ہوتا تب بھی آپ یہ معاملہ جو ہے وہ کرتے. اور جیسے عربی میں یہ جیسے ایک محاورہ بھی ہے، اس پہ کئی اشعار بھی لوگوں نے جو ہے وہ نظم کی ہیں کہ من لم یواسک فی قلیل لم یواسیک فی الکثیر. یعنی جو آدمی تھوڑے میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ دل جوئی کا، ہمدردی کا اور تمہارے جو ہے حاجت روائی کا معاملہ نہیں کرتا، وہ زیادہ میں بھی نہیں کرے گا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے تصور کہ بھئی ہم تو خود ہی بہت کمزور لوگ ہیں، ماڑے بندے ہیں ہم، اور ہم کیا کسی کی مدد کریں، ہم تو خود ریسیونگ اینڈ پر ہیں. تو ہمیں جب اللہ نوازے گا، بہت مال دے گا تو ہم خوب چیریٹی کریں گے. تو یہ گویا ایک اصول بھی ہے کہ جو تھوڑے میں لوگوں کو کی ہیلپ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کا معاملہ کرتا ہے، جب وہ مالدار ہوتا ہے تب اللہ اس کو اس میں بھی توفیق عطا کرتے ہیں. اور جو آدمی تنگ دل ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اس کو تھوڑے میں بھی توفیق نہیں ملتی اور زیادہ میں بھی نہیں ملتی. تو یہاں فرمایا کہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے، ہم احساسی فرمایا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی اصل بات کیا ہے کہ چل کر جاتے تھے جو ہے وہ عیادت کرنے کے لیے، چل کر جاتے تھے جنازوں کے پیچھے اور خبرگیری کرتے تھے اور معاملات کو دیکھتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا. سیدنا انس، اب دیکھیں سیدنا انس کا جو ہے نام بار بار آ رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کئی تھے، متعدد تھے، لیکن یہ وہ صاحب ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو ان کے چچا ان کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی یہ انس جو ہے بڑا سمجھدار آدمی ہے، تیز بچہ ہے، تیز لڑکا ہے، بس یہ اب آپ کی خدمت کرے گا، اور گویا اس کے لیے وقف ہو گیا ہے یہ. تو پورے 10 سال جو مدینہ میں آپ کا قیام کی مدت تھی، اس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ کی خادم خاص رہے. اب وہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ بالکل ایک گھر کے آدمی کی بات ہے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا، ہمارے درمیان گھل مل جاتے تھے، اختلاط کیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جیسے ایک فیک اس کا اظہار ہوتا ہے، یعنی عید بقرعید پر ہمارے ہاں جو حکمران ہیں وہ کہیں چلے جاتے ہیں عید وید پڑھنے کے لیے، اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جناب عید کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں گھل مل گئے. تو کبھی وہ جو فوٹیجز آتی ہے نا تو ان لوگوں کو دیکھا کریں، وہ سب لوگ ایک ہی، ان کے بال خاص طرح سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں سادہ لباس میں، اور ان میں وہ گھل مل جاتے ہیں. وہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کن لوگوں میں انہوں نے گھلنا ملنا ہے. تو یہ تو ظاہری بات ایک فورجری ہے نا، یہ تو ایک فراڈ ہے، اور ایک جیسے آپ سمجھ لیں کہ آئی واش ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ہر چیز فطری ہوتی تھی، ہر چیز حقیقی اور واقعی ہوتی تھی. تو کہا کہ آپ بالکل لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے، اور کوئی الگ سے آپ اپنا مقام آپ نے پسند نہیں فرمایا. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ممبر بنانا، تھوڑا اونچا ہو کے نمایاں ہو کر بیٹھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک سے اس کو مناسبت نہیں تھی. وہ تو پھر جب یہ ہوا کہ کوئی بدو آیا، کوئی اجنبی آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنے لگا تو پہچان نہیں پاتے تھے لوگ. تو پھر کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ تھوڑا ایک ممبر بنا لیں، ایک تو اونچی جگہ پہ آپ بیٹھیں گے، آواز پہنچنے میں بھی، ویزیبلٹی میں بھی ہوگا، اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ میر محفل ہیں، یہ میر مجلس ہیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور یہ بات آج بھی پسندیدہ نہیں ہے. یہ تو مجبوری ہوتی ہے کہ جو ہے کسی آدمی کو جو ہے مسند پہ بیٹھنا ہوتا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے بڑوں کا مزاج یہی تھا کہ بھئی مجھے میرے بڑوں نے بٹھا دیا ہے، ورنہ میں کبھی یہ نہ کرتا. یعنی جو آدمی بھی کبھی مسند ارشاد پہ بیٹھتا ہے یا جو ہے مسند تدریس پر بیٹھتے ہیں لوگ،
تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، وہ بادل ناخواستہ بیٹھتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی آدمی اگر علم حاصل کرنے کا موٹیو یہ بن جائے کہ لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، کہ لوگوں کے چہرے اس کی طرف مڑ جائیں، لوگوں کے چہرے اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائیں، وہ مرجع خلائق بن جائے، اگر وہ علم خاص طور پہ دینی علم اس وجہ سے حاصل کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادخلہ اللہ النار، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ تو یہ تو بس بڑے بٹھا دیتے ہیں تو لوگوں کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز نگاہ بننا جو ہے وہ پسند نہیں تھا، بلکہ آپ کے شمائل میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہوتی تھی وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے، یعنی یہ نہیں کہتے تھے بھئی ہٹو اور مجھے جو ہے وہ مرکزی جگہ پر بٹھائے۔ اور بڑا اچھا لکھا ہے علماء نے اور شارحین نے کہ یہ ایک اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف رکھتے تھے بس وہی مرکزی مجلس بن جاتے تھے، وہ تو نیچرل ہے نا، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا کر بیٹھ جائیں اور پھر سب لوگ جو ہیں اس طرف متوجہ نہ ہوں، لیکن یہ مزاج مبارک تھا آپ کا کہ آپ ہٹو بچو کا جو معاملہ ہے آپ کی شخصیت سے اس کو مناسبت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو یہاں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لَيُخَالِطُنَا، ہم میں گھل مل جاتے تھے، حتیٰ یقول لِأَخٍ لِی صغیر۔ اب اس اختلاط کا ایک خاص پہلو ہے جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں تک کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، بالکل بچہ سا تھا، اس سے آپ کبھی کبھی یہ کہتے یا آپ نے مذاق اس سے جو ہے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ ابو عمیر جو ہے ان کی کنیت تھی، انہوں نے کہا کہ اے ابو عمیر تمہارا وہ جو چھوٹا سا پرندہ تمہارے پاس ہوتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ خوش مذاقی فرمایا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، اور وہ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے جیسے ایک پیٹ ہوتے ہیں نا، تو جیسے ایک چھوٹا سا پرندہ تھا اس کے ساتھ وہ ان کا چھوٹا بھائی کھیلا کرتا تھا، تو وہ کہیں فوت ہو گیا تو وہ جیسے مغموم سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے پر لطف انداز میں پوچھا کہ بھائی اے ابو عمیر کیا ہوا وہ تمہارے چھوٹے سے پرندے کے ساتھ؟ تو اس میں دل جوئی بھی ہے، اس میں محبت کا اظہار بھی ہے، اس میں التفات بھی ہے، اور یہاں جو ہے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے لیے۔ تو یہ بات عام طور پر خیال کی جاتی ہے کہ جو آدمی عالم ہو یا جو آدمی پیشوا ہو، جو مقتدر ہو، تو اس کو لیے دیے رہنا چاہیے، اس کو ایک فاصلہ رکھنا چاہیے، اور سوبرائٹی یا وقار کے نام پر ایک جعلی قسم کا ایک ماسک لوگ اپنے چہرے پر جو ہے وہ پہن لیتے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے بات کہ ایک اکرام ہے، ایک ادب آداب ہے، ایک فرق مراتب ہے، وہ تو رہنا چاہیے، لیکن مزاجن آدمی کو کیسا ہونا چاہیے؟ مزاجن ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ جو لوگ بھی ہیں چاہے عمر میں چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے بشاشت کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ محبت اور التفات کے ساتھ رہے۔ تو یہ جو ابھی ہم نے کچھ احادیث پڑھی ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک اسوہ تھا تواضع کے حوالے سے اس کا بیان ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع اگلی مرتبہ بھی جاری رہے گا۔